ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے پیدائشی کولہے کے جوڑ کی خرابی اور اس کے بروقت علاج کے فوائد۔ پیدائشی بچوں میں کولہے کے جوڑ میں پیدا ہونے والی جو خرابی ہے اس کی بروقت تشخیص کس حد تک ضروری ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ ریئر ڈیزیز ہے، لیکن ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ اس کے کیسز بڑھتے نظر آتے ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پہ کولے کا جوڑ یا تو باہر ہوتا ہے یا لوز ہوتا ہے، اور اگر اس کا بروقت علاج نہیں کیا جاتا تو یہ ایک لائف لانگ ڈسیبلٹی بن جاتی ہے۔ ساری عمر وہ جو پرسن ہے وہ اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس وقت آتے ہیں کہ جب معاملہ یعنی سمجھ لیں کہ پانی جب سر سے اوپر چلا جاتا ہے، یا تو جوڑ خراب ہو چکا ہوتا ہے یا ٹانگ جو ہے وہ ٹیڑھی ہو چکی، یا پھر مزید اس سے زیادہ کوئی خرابی آ چکی ہوتی۔ تو جب اتنی خرابیوں کے ساتھ کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ اسے کیسے ٹریٹ کریں؟ جی، یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ عمومی طور پہ زیادہ تر ہمارے سوشل ایسا سسٹم ہے، کچھ ہمارے سوشو اکنامک سٹیٹس بھی لوگوں کے نہیں ہیں، فائنینشیل کنڈیشنز بھی اچھی نہیں ہیں، کہ زیادہ تر لڑکیوں وغیرہ یہ ڈیزیز کامن بھی فیمیلز میں ہے، فیمیل چائلڈ میں کامن ہے۔ تو جب وہ لڑکیوں کی شادی کے قریب معاملات ہوتے ہیں یا اس طرف سوچا جا رہا ہے تو تب وہ علاج کا سوچ لیتے ہیں کہ چلو اب اس کی یہ ٹانگ چھوٹی بڑی، اس کا کچھ اب کرتے ہیں۔ تو وہ بہت ہی لیٹ، پانی سر سے گزر جانے والی بات بہت لیٹ ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے پیشنٹس کو بھی ہم اچھا ٹریٹمنٹ آفر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، عام طور پر ایک متھ بھی ہے، یعنی ایک خوف آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ کئی لوگ اس وجہ سے بھی کولے کا آپریٹ نہیں کرواتے کہ یا کولے کا علاج نہیں کرواتے کہ جناب اس کے بعد جو ہے نا ہماری ٹانگ چھوٹی بڑی رہتی ہے۔ دیکھیں، جو کولے کی جوڑ کا آپریشن ہے، اگر تو وہ 1.5 سال کی عمر سے پہلے ہوتا ہے یا اس کا علاج 1.5 سال کی عمر سے پہلے ہوتا ہے بغیر آپریشن کے، تو پھر میں ٹانگ میں بڑی چھوٹے ہونے کا تو بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور اگر وہ 1.5 سے 3 سال کی عمر میں ہے تو اس کو ہم ہڈی کو چھوٹا کرنا پڑ جاتا ہے، اور جس میں 19-20 فرق آنے کا چانس ہے۔ 3 سال کی عمر سے بڑھتے جائیں تو یہ فرق کا تھوڑا پرناؤنس ہونا یا زیادہ ہونا یہ ہمیں شاید محسوس ہوتا ہے۔ السلام علیکم، چینل ECC آفیشیل پر پروگرام ہے ہیلتھ میٹرز اور میں ہوں یاسر عباس۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے پیدائشی کولہے کے جوڑ کی خرابی اور اس کے بروقت علاج کے فوائد۔ اور اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر جواد الحق، اسسٹنٹ پروفیسر، کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن، گھرکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہاسپٹل لاہور۔ تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، ٹاپک کے حوالے سے ہی میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ پیدائشی بچوں میں کولے کے جوڑ میں پیدا ہونے والی جو خرابی ہے اس کی بروقت تشخیص کس حد تک ضروری ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے؟ جی، بہت اچھا ٹاپک ہے جو آپ نے انتخاب کیا بچوں کی آرتھوپیڈک مسائل کے حوالے سے۔ بچوں میں ایک ریئر ڈیزیز ہے، لیکن ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ اس کے کیسز بڑھتے نظر آتے ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پہ کولے کا جوڑ یا تو باہر ہوتا ہے یا لوز ہوتا ہے، اور اگر اس کا بروقت علاج نہیں کیا جاتا تو یہ ایک لائف لانگ ڈسیبلٹی بن جاتی ہے۔ ساری عمر وہ جو پرسن ہے وہ اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور اینڈ رزلٹ بھی اس کا جوائنٹ کی تبدیلی کے باوجود بھی اس کا آؤٹ کم کوئی اچھا نہیں آتا۔ لیکن دوسرے اینڈ پہ اگر بر وقت تشخیص ہو جائے، ایٹ دا ٹائم آف برتھ تشخیص ہو جائے، تو یہ تو ایز سمپل ایز کہ ایک ڈبل پیمپر پہنا دینے سے ہی یہ اس کا حل ہو جاتا ہے، یا ایک چھوٹی سی بیلٹ پہنا دینے سے بچے کو۔ تو ایک چیز جس کا اتنا آسان علاج ہے، اتنا ایزی علاج ہے، صرف اس وجہ سے وہ اتنی کمپلیکیشنز فیس کرنی پڑتی ہیں، لائف لانگ ڈسیبلٹی، ٹانگ کا چھوٹا ہونا، لنگڑاہٹ، صرف اس وجہ سے کہ کسی نے اس کو علاج تجویز نہیں کیا یا انہوں نے علاج کے لیے کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بروقت اگر علاج نہ کروایا جائے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ میں پہلے آپ کو اگر چھوٹا سا میڈیکلی یعنی اسے سمپلیفائی کر کے ایک علاج کا اسپیکٹرم بتا دوں کہ اگر پیدا ہو تو سمپل ڈبل پیمپر سے، اور اگر 6 مہینے تک کا بچہ ہو تو ایک بیلٹ سے، 6 مہینے سے 1.5 سال کا بچہ ہو تو ایک پلستر سے، اور 1.5 سال سے آنورڈ آپریشن سے۔ تو آپ اسی سمپل ٹائم لائن سے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں جتنی چھوٹی عمر ہے اتنا ایزی علاج نظر آ رہا ہے، اتنا ایزی علاج ہے، اتنا اس کو ایزیلی مینیج کیا جا سکتا ہے، اتنی کم ایفرٹ ہے، جبکہ 1.5 سال تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی آپریشن کا ذکر بھی نہیں ہے، صرف پلستر کا ذکر ہے۔ اور 1.5 سال سے آگے بڑھتے جائیں تو جو ایج بڑھتی جاتی ہے، پھر ایک مائل سٹون آتا ہے 3 سال۔
3 سال سے اوپر پھر آپریشن تھوڑا کمپلیکس ہو جاتا ہے, 8 سال سے اوپر جا کے زیادہ کمپلیکس ہو جاتا ہے. ایون کہ بہت سارے سیٹ اپس میں 8 سال سے عمر اوپر بچوں کا آپریشن کیا ہی نہیں جاتا. اور جب وہ اپنی پوری ہائٹ وغیرہ گین کر لی ہے بچے نے, یعنی کہ وہ اگر لڑکی ہے تو 13-14 سال اور لڑکا ہے تو 16-17 سال کا, تو اس کے بعد تو پھر ہمارے پاس بہت کم آپشن رہ جاتی ہیں. ایون کہ جوڑ تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے, جو کہ ایک آرٹیفیشیل چیز ہے اور اس کے اس طرح لائف لانگ ریزلٹس نہیں ہیں. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جوڑ تبدیل بھی کر دیا جائے تو کیا یہ مستقل حل ہو جاتا ہے اس کا؟ عمومی طور پہ جوڑ تبدیلی بہت سارے سینیریوز میں کی جاتی ہے. چوٹ لگنے کے بعد جوڑ گل جاتا ہے جسے ایوین کہتے ہیں. لیکن یہ جو جوڑ کی تبدیلی ہے اس میں اور بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, جیسا کہ وہ ہڈی بہت چھوٹی ہوتی ہے, گرو نہیں کر پاتی نہیں عرصے سے. اس کی وجہ سے جوڑ جو ڈلتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ سالڈ پوزیشن نہیں ہوتا, اس میں کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں. اس ہڈی کو جو اوپر چڑھ گئی ہوتی ہے اس کو نیچے لانا. تو عمومی طور پہ جوڑ تبدیلی بھی ایک بہت اچھا اور کامیاب آپریشن ہے جو کہ بہت سارے مریضوں کو ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے اور مریض بہت اچھی لائف گزارتے ہیں. لیکن اس کیس میں جوڑ تبدیلی کے باوجود بھی مریض بہت اچھی لائف سٹائل نہیں گزار پاتا, اس میں لنگڑاہٹ, کچھ نہ کچھ درد, یہ سارے معاملات رہتے ہیں. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے آپ نے بتایا پیدائشی کولے کے جوڑ کی خرابی کے حوالے سے, تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ اس خوف کی وجہ سے بھی نہیں کرواتے کہ جناب کوئی مستقل نقص نہ رہ جائے. تو آپ اس بات کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ میں تو آپ کی بات بہت اچھا سوال ہے. مستقل نقص نہ رہ جائے اس لیے تو ہم جلدی علاج کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو وہ ایک کہاوت جسے کہتے ہیں اسٹچ ان ٹائم سیوز 9, یعنی ایک ٹانکا بر وقت لگا ہو تو 9 اور سے بچ جائے گا. یہ تو بالکل اس پہ مصدق ہے کہ ابھی چھوٹی عمر میں علاج زیادہ اچھا ہے, زیادہ اچھے آؤٹ کم ہیں. ہمارے پاس انٹرنیشنل, پاکستانی اور سارے ہمارے ایشین پاپولیشن کے پیپرز ہیں, یعنی اس کے بایو ڈاٹا ہے جس میں یہ سارا بتایا گیا کہ جتنی تحقیق ہے کہ جتنی کم عمر میں علاج ہوگا اتنا اچھا رزلٹ آئے گا, اور جتنا زیادہ عمر میں جا کے علاج آئے گا, علاج بھی مشکل, علاج کا دورانیہ بھی مشکل, اور ایون کہ ڈاکٹر بھی جانتے ہیں کہ تب آؤٹ کم اتنا اچھا نہیں آئے گا. لیکن علاج تو ذرا تب کرنا ہی پڑے گا. تو لہٰذا یہ تو بالکل اس اسٹچ ان ٹائم سیوز 9, یہ تو 100% یہ کہہ لیں کہ اس کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے کہ ایک ٹانکا چھوٹی عمر میں اور 10 ٹانکے بڑھاپے میں, زیادہ عمر جوانی کے بعد. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب ایسے افراد کے جن کے پاس اپنے شہروں میں یہ سہولت نہیں ہے, تو میں چاہوں گا کہ یہاں پر چونکہ آپ کا تعلق جو ہے ایک بہت بڑے سیٹ اپ سے ہے, گھرکی ہاسپٹل سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھرکی ہسپتال میں آپ کن کن صوبوں کے مریضوں کو مزید یعنی کہ ڈیل کرتے ہیں اس کولے کی بیماری کے حوالے سے؟ جی, یہ بھی آپ کا بہت اچھا ویلڈ کوسچن ہے, کیونکہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ لیک آف ایجوکیشن بھی ہے, یعنی لیک آف نالج آف ڈیزیز بھی ہے بہت سارے ہماری پیریفری میں. یعنی بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, کچھ آرتھوپیڈک شعبے کے بھی انفارچونیٹلی, لیکن زیادہ تر نان آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہیں جن کے پاس اس طرح کے مریض آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کا کچھ نہیں کرنا, جب بچہ جوان ہوگا تو تب دیکھیں گے. خاص طور پر جراح بھی, جراح تو ایک بہت ہی باہر کا چلا جاتا ہے نا کہ وہ ہماری فیلڈ سے باہر ہیں. ایون انفارچونیٹلی کہ ہمارے فیلڈ کے ڈاکٹر جن کے آرتھوپیڈک ایکسپوجر نہیں ہے یا جنہوں نے بڑے سیٹ اپس میں کام نہیں کیا ہوا, ہاؤس جاب وغیرہ کے بعد امیڈیٹلی وہ چلے گئے ہیں پیریفری میں, ان کے پاس بھی اس چیز کا نالج نہیں ہے. اس کے علاوہ ایسا بھی ہے کہ کچھ ڈاکٹرز نے بہت عرصہ پہلے کوئی ڈگریز لی ہیں تو ان کے پاس اپڈیٹڈ نالج نہیں ہے کہ اب اس کے بہت اچھے ٹریٹمنٹس آ گئے ہیں. تو وہ بھی مریضوں کو, میں نے مریضوں کے سے بھی سنا ہے, ان کے لواحقین سے بھی سنا ہے, ان کے اٹینڈنٹ سے بھی سنا ہے کہ وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 10 سال بعد آ کے دیکھیں گے, اس کو 12 سال کی عمر میں جا کے دیکھیں گے, تب کچھ کریں گے. حالانکہ یہ تو اس سے بالکل کنٹراسٹ ہے. فیکٹس تو بتاتے ہیں کہ جتنا 6 ماہ کا بچہ ہے تو اس میں علاج شروع کر دیں, 3 ماہ کا تو تبھی علاج شروع کر دیں, جتنی کم عمر ہے اس میں علاج شروع کر دیں. دوسرا یہ کہ گھرکی ہاسپٹل کے بارے میں بات کی, گھرکی ہاسپٹل میں اس کا بالکل ایک اسپیشلائزڈ ٹیم ہے, اس کی ٹریننگ ہے جو پیڈیاٹرک آرتھوپیڈکس یعنی بچوں کے آرتھوپیڈک مسائل کو ڈیل کرتے ہیں. ہماری ایک اسپیسیفک ٹیم ہے, اس میں ہمارے مینٹرز بھی ہیں, عامر عزیز صاحب بھی ہیں, پروفیسر عتیق صاحب ہیں, ڈاکٹر عمیر ندیم ہیں, میں ہوں, اور اس پر ہم ان کے پوری فیکلٹی بنی ہوئی ہے جو کہ ہم اس سے ریلیٹڈ سارے مسائل کو ڈیل کرتے ہیں. لیکن عامر عزیز صاحب کا ویژن کہ انہوں نے ہمیشہ جب نیو ٹرینرز چوز کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ کوئی کوئٹہ سے بھی ہو, کوئی بلوچستان سے بھی ہو, کوئی گلگت سے بھی ہو, تاکہ وہ جو پیریفری میں ایک ڈیفیشنسی ہے وہ بھی کم ہو. تو ہمارے ڈاکٹرز کوئٹہ میں بھی اس کا آپریٹ کر رہے ہیں, گلگت میں بھی کر رہے ہیں, اور ایون کہ اگر آپریٹ نہیں بھی وہاں کرتے اپنے باقی مصروفیات کی وجہ سے, باقی آرتھوپیڈک
مریضوں کے پریشر یعنی زیادہ مریض ہونے کی وجہ سے، تو ایٹ لیسٹ وہ ایک اچھا ریفرل سسٹم بناتے ہیں جس میں وہ DDH والے پیشنٹس کو گھرکی ریفر کرتے ہیں. ہمارے پاس بلوچستان سے پیشنٹ، KPK سے اور آل اوور پنجاب سے آتے ہیں. انٹیریئر سندھ سے بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں. کراچی سے بہت کم پیشنٹس ہیں کیونکہ کراچی میں اس کے اچھا اسٹیبلشڈ ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور ان کے اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں، ریناؤنڈ ڈاکٹرز بھی ہیں جو اس کا علاج کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، خاص طور پر اس بات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ آپ اس کے متعلق بھی اپنی رائے دیجیے کہ بہت سے لوگ عین اس وقت آتے ہیں کہ جب معاملہ یعنی سمجھ لیں کہ پانی جب سر سے اوپر چلا جاتا ہے، اینڈ یا تو جوڑ خراب ہو چکا ہوتا ہے یا ٹانگ جو ہے وہ ٹیڑھی ہو چکی ہوتی ہے یا پھر مزید اس سے زیادہ کوئی خرابی آ چکی ہوتی ہے. تو جب اتنی خرابیوں کے ساتھ کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ اسے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ جی، یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ عمومی طور پہ زیادہ تر ہمارے سوشل ایسا سسٹم ہے، کچھ ہمارے سوشو اکنامک اسٹیٹس بھی لوگوں کے نہیں ہیں، فائنینشیل کنڈیشنز بھی اچھی نہیں ہیں کہ زیادہ تر لڑکیوں وغیرہ یہ ڈیزیز کامن بھی فیمیلز میں ہے، فیمیل چائلڈ میں کامن ہے. تو جب وہ لڑکیوں کی شادی کے قریب معاملات ہوتے ہیں یا اس طرف سوچا جا رہا ہے تو تب وہ علاج کا سوچ لیتے ہیں کہ چلو اب اس کی یہ ٹانگ چھوٹی بڑی، اس کا کچھ اب کرتے ہیں. تو وہ بہت ہی لیٹ، پانی سر سے گزر جانے والی بات بہت لیٹ ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے پیشنٹس کو بھی ہم اچھا ٹریٹمنٹ آفر کرتے ہیں. اس میں جوڑ کی تبدیلی والی آپشن بھی ہے. اگر کوئی بہت ہی رورل یعنی دیہی بیک گراؤنڈ سے ہے جس نے نیچے بھی بیٹھنا ہے، نیچے بیٹھ کے کام بھی کرنا ہے، چولہا بھی نیچے چلانا ہے، تو پھر ایک آلٹرنیٹ یعنی کہ ایک یورپین سسٹم ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ کا، ایک رشین سسٹم اس کے آلٹرنیٹ ڈیوائز کیا گیا تھا جسے لیزراف کہتے ہیں جی جی یا PSO ایک اسپیسیفک ٹرمز ہے. لیزراف ہپ ریکنسٹرکشن بھی اس کے لیے ٹرم ہے. اس میں کولے کی ہڈی کو تھوڑا مطلب بہتر کیا جاتا ہے تاکہ وہ پیشنٹ نیچے بھی بیٹھ سکے اور اس کا جوڑ بھی اسٹیبل ہو جائے اور اس کی وہ درد اور یہ سارے معاملات بھی نہ ہوں. اور دوسری ایک اور بات بھی اہم جو میں پیچھے ذکر نہیں کر سکا کہ عمومی طور پہ یہ جو ٹانگ میں چھوٹا پن تو تبھی نظر آ جاتا ہے جب بچہ چلنے لگتا ہے، لیکن درد نہیں کرتا یہ جوڑ، خراب جوڑ اپ ٹو جب تک بچے کی عمر 10 سے 12 13 سال نہیں ہو جاتی. تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ عمومی طور پہ درد ہو تو شاید لوگ پہلے علاج کے لیے آ جائیں. تو لوگ علاج کے لیے آتے ہی عمومی طور پہ جب کوئی اور انہیں گائیڈ نہیں کرتا تو اپنی طرف سے جب وہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو وہ تو عموماً 10 سال کے بعد آتے ہیں. یا دوسری آپشن یہ کہ بچی کی شادی ہونے والی تو تب آ جاتے ہیں. لڑکا ہے وہ بھی اب جاب وغیرہ یا کسی آرمی میں اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اب اس کا وہ ایج آئی ہے تو اب وہ سوچتے ہیں کہ اس کا علاج کرایا جائے. پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بھی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اس کو بھی چھوڑ نہیں دیا جاتا. ہاں، اس کے رزلٹس اتنے ہم اچھے نہیں دیکھ سکتے جتنے کہ ہم چھوٹے عمر میں بچوں کا علاج کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، ڈاکٹر جواد الحق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو آئیے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، عام طور پر ایک متھ بھی ہے، یعنی ایک خوف آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ کئی لوگ اس وجہ سے بھی کولے کا آپریٹ نہیں کرواتے کہ یا کولے کا علاج نہیں کرواتے کہ جناب اس کے بعد جو ہے نا ہماری ٹانگ چھوٹی بڑی رہ سکتی ہے یا ٹانگ میں بہت زیادہ فرق آ جائے گا. تو آپ اس متھ کے متعلق اپنی رائے دینا چاہیں؟ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور پیشنٹ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، جو کولے کی جوڑ کا آپریشن ہے اگر تو وہ 1.5 سال کی عمر سے پہلے ہوتا ہے یا اس کا علاج 1.5 سال کی عمر سے پہلے ہوتا ہے بغیر آپریشن کے، تو پھر میں ٹانگ میں بڑی چھوٹے ہونے کا تو بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اگر وہ 1.5 سے تقریباً 3 سال کی عمر میں ہے تو اس کو ہم ہڈی کو چھوٹا کرنا پڑ جاتا ہے اور جس میں 19-20 فرق آنے کا چانس ہے. 3 سال کی عمر سے بڑھتے جائیں تو یہ فرق کا تھوڑا پرناؤنس ہونا یا زیادہ ہونا یہ ہمیں شاید محسوس ہوتا ہے. لیکن دوسرے اینڈ پہ دیکھیں، اگر علاج نہیں کراتے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ کئی انچ چھوٹی ہونے جا رہی ہے. تو اس کے کمپیریزن میں تو ہم جو ہے وہ بہت ایک 19-20 کا فرق چھوڑیں گے. اور عمومی طور پہ اچھے سیٹ اپس میں، ایکسپرٹ ہینڈز میں، ایک ایکسپرٹ ٹیم جب یہ سرجریز کرتی ہے تو یہ فرق بہت کم آتا ہے. لیکن ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو سرجری کا پرائمری ٹارگٹ یعنی سرجری کا جو بنیادی ٹارگٹ وہ کولے کے جوڑ کو واپس اپنی جگہ پہ لانا زیادہ ضروری ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو فرق کو ختم کرنا ایک سیکنڈری چیز ہے اور وہ بھی ختم ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر کا فوکس اس کو جوڑ کو واپس بٹھانا پہلا ٹارگٹ ہے، پہلا یعنی جو اس نے گول بنایا. سیکنڈری گول ٹانگ کی لمبائی ہے.
جبکہ پیشنٹ کے اینڈ پہ یہ ریورس ہے. پیشنٹ کو اس چیز کا تو نالج ہی نہیں ہے کہ وہ اندر سے باہر نکلا ہوا ہے. وہ بچے کو دیکھتا ہے کہ لنگڑا رہا ہے اور اس کی ٹانگ اونچی نیچی ہے, تو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اس امید سے ہی کہ پہلے ٹانگ برابر ہوگی, اس کو تو جوڑ کا اتنا نالج نہیں ہے. جبکہ ڈاکٹر کے گولز میں ٹانگ کی لمبائی برابر ہونا سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے, پہلے نمبر پہ ہے جوڑ اندر بٹھانا. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے. لیکن اس کے ادر اینڈ پہ دیکھیں کہ علاج نہ کروانا 100 200 300% سمجھیں کہ وہ جو ٹانگ کی لمبائی میں فرق ہے اور اچھا خاصا فرق ہے, جو کہ شاید بعد میں جوڑ ڈلنے کے بعد بھی پورا نہیں ہو پائے گا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, خاص طور پر ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ کولے کو جب بھی تبدیل کروا لیا جاتا ہے, فرض کریں کہ آپریٹ آپ کا ہو گیا, آپ کا ہپ جو ہے ریپلیس بھی ہو گیا, لیکن عام طور پر لوگ جو ہیں وہ پریکاشنس کو فالو نہیں کرتے, یعنی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو فالو نہیں کرتے. بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ جن کو منع کیا جائے کہ بھی آپ نے آلتی پالتی مار کے نہیں بیٹھنا, جیسے پنجابی میں جی چونکڑی مارنا کہتے ہیں, جی وہ نہیں کرتے, یا بہت زیادہ بھاگتے ہیں, جمپنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا پھر اوور لیپ ٹانگوں کرنے کی کوشش کرنا, یا WC پہ بیٹھ جانا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کی آگاہی پیشنٹ کو ہونا اور اس کا خیال رکھنا کس حد تک ضروری ہے؟ جی, یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ فزیوتھراپی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے, اور ویسے بھی اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ جو ایک کنسیپٹ بن گیا پرانے ڈاکٹرز کا بھی کہ ایک ہی دفعہ 14-15 سال کی عمر میں جا کے جوڑ تبدیل کروا لیا جائے گا اور ساری زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس اپروچ میں بھی یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب جوڑ تبدیل ہو جائے گا, نہ آپ نیچے زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ آپ آلتی پالتی یعنی چوکڑی مار سکتے ہیں, نہ آپ W سیٹ یوز کر سکتے ہیں, نہ آپ پاؤں باہر بیٹھ سکیں جسے اسکواٹ کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کی لائف لانگ لمٹ ہوں گی, اور اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو وہ جو جوڑ ہے اس کی لائف کم ہو جائے گی, وہ یعنی جلدی خرابی میں چلا جائے گا یا جوڑ نکل جائے گا. تو لہٰذا جو لوگ یا جو ڈاکٹرز بھی یہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ اس کا علاج تو نہ کرواؤ, ایک ہی دفعہ جوڑ تبدیل کروا لینا, تو اس میں بھی یہ پوائنٹ ہے کہ بعد میں جو جوڑ تبدیل ہو بھی جاتا ہے اور پیشنٹس کا اچھا آؤٹ کم بھی آ جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ مسائل ہیں کہ کچھ لمیٹیشنز ہیں جو کہ فار لائف ہیں. آپ ہمارے یہاں کلچر میں واش روم تو بہت کامن ہے, کئی گھروں میں تو ہوتے ہی وہ ہیں, تو آپ ایسے وہ گھر میں جا کے واش روم یوز کرنے سے آپ کترا رہے ہیں یا آپ نہیں کر پا رہے, تو یہ تو ایک لمیٹیشن ہے. لیکن اگر پیدائشی کولے کے جوڑ کے مسئلے کا علاج بر وقت چھوٹی عمر میں ہو جائیں تو آپ نیچے والے واش روم بھی بیٹھ سکتے ہیں, آلتی پالتی بھی مار سکتے ہیں, تشدد والی پوزیشن میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, اسکواٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارے ارلی علاج کے بینیفٹس بھی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو جوڑ تبدیل کروا لیتے ہیں اور پھر یہ فالو نہیں کرتے, تو وہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ نے کوئی ایک ڈیوائس ہے یا ایک گیجٹ ہے یا ایک مشین ہے, اس کا آپ مس یوز یا رانگ یوز کر رہے ہیں, جس طرح اس کے ساتھ ایک آتا ہے پریکاشنز کا, تو اگر آپ یوز خرابی سے کر رہے ہیں یا اس کی پریکاشنز فالو نہیں کر رہے تو وہ جلدی خراب ہو جائے گی, وہ جلدی ایکسپائر ہو جائے گی, جلدی اس کو تبدیل کرانا پڑے گا, ایک اور سرجری میں جانا پڑے گا, تو اوبیسلی ڈیزائرڈ آؤٹ کم نہیں آئیں گے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے بھی پیدائشی نقائص کے حوالے سے اگر بات کریں تو کولے کے علاوہ اور کون کون سے ایسے نقائص ہیں کہ جن کا بر وقت علاج بہت ضروری ہے؟ جی, یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور ہماری اس ٹاک سے ریلیٹڈ ہی ہے, کیونکہ میں اور ہماری ٹیم بچوں کے آرتھوپیڈک مسائل کو ڈیل کرتی ہے. تو نہ صرف ہم پیدائشی کولے کے مسئلے کو دیکھتے ہیں بلکہ ان مسائل کو بھی دیکھتے ہیں, جس میں ایک کامن مسئلہ گردن کا ٹیڑھا پن ہے. بچوں کی جن کی جو لیبر ہے وہ پرولونگ ہو جاتی ہے یا اس میں کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں, تو ان کی گردن کھنچ جاتی ہے. جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو گردن ایک طرف ایسے ٹلٹڈ رہتی ہے. تو اس کا بھی ایک ٹائم فریم ہے جو کہ میڈیکلی پروون ہے کہ 1 سے 4 سال کی عمر میں اس کو علاج کروانا ہے. 1 سال سے 4 سال کی عمر میں علاج ہو جائے تو اس کے اچھے آؤٹ کم ہیں. 4 سال سے ڈیلیڈ علاج ہو جائے تو گردن تو شاید سیدھی ہو جائے لیکن نظر میں فرق آ جائے گا, کیونکہ اس وقت تک بچے کی ایک آئی سائڈ کا ایکسس میچور ہو جاتا ہے. تو جب پہلے وہ ساری عمر ایسے اس نے 4-5 سال ایسے دیکھا ہے تو ایک ایکسس ایسے ہو گیا, جب گردن سیدھی کریں گے تو وہ اس کو ہر چیز تھوڑی ٹلٹڈ نظر آئے گی. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ بھی اسی طرح کی ٹاپک بن جاتا ہے کہ پیدائشی مسائل کو جلدی ڈاکٹر کو دکھانا, اس کے اسپیشلسٹ کو دکھانا جو انڈرسٹینڈ کر سکے, اور پھر اس کا جلدی علاج کرانا, بنسبت یہ کہ لوگوں کو باتوں سے فیئرفل رہنا کہ بچوں کا آپریشن نہیں کراتے اور ان کا بر وقت علاج کرانا. اسی طرح ارلی آنسیٹ اسکولیوسس, کمر کا ٹیڑھا پن بچوں میں آتا ہے جو کہ بہت چھوٹی عمر سے ظاہر ہو جاتا ہے. اس کے علاج میں بھی ایسے ہی ہے کہ بہت چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو
بریسز پہنائی جاتی ہیں، جیکٹ پہنائی جاتی ہیں جس سے ان کی کمر ذرا سیدھی رہے یا اس کا پروگریس سلو رہے، تاکہ ایک آئیڈیل ایج آپ آنے پہ، یعنی خاص ہائٹ اچیو ہو جانے پہ ہم اس کی سرجری کر سکیں اور سرجری میں کم کمپلیکیشنز آئیں یا سرجری ریلیٹیولی ایزی ہو اور آؤٹ کم اچھا ہو، بنسبت یہ کہ اگر بریس نہیں پہنائی جاتی تو بہت زیادہ ڈیفارمٹی، اسے ہم ایک ٹرم کہتے ہیں اناکونڈا سپائن، یعنی سانپ کی طرح ٹوسٹڈ کمر ہو جاتی ہے، تو اس میں ظاہر اتنی ٹیڑھے پن سے بہت اچھا رزلٹ نہیں ایکسپیکٹڈ۔ ایک اور چیز ان سارے ٹاپک سے اور ہمارے آج کے ٹاپک سے بھی زیادہ کامن ہے، وہ یہ ہے کلب فیٹ، جی بچوں کا پیدائشی طور پہ پاؤں اندر کی طرف مڑے ہونا، جو کہ کامن ہے ایک چیز، اور اس کا ایز سمپل علاج کہ اس کو پلستر کے کچھ ایپیسوڈز ہوتے ہیں ویکلی، اور اس کے بعد پھر ایک جوتے بنا دیے جاتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر 3 سال کی تک ایج گزر گئی یا وہ سخت ہو گیا یا اس میں میچور ہو گیا تو ساری عمر کی معذوری ہے یا پھر بہت بڑا آپریشن ہے۔ تو چند پلستر ایک طرف ہیں اور دوسری طرف بڑے آپریشن یا معذوری، تو اس میں بھی اتنا فرق ہے۔ اور گرکی ہاسپٹل میں میریکل فیٹ این جی او کے تعاون سے اس کا بالکل فری علاج ہے، جس میں پلستر کا سامان، جوتے، ہر چیز فری دیا جاتا ہے۔ بچے کو لائیں، دکھائیں، ہم ڈائگنوز کریں گے، انرول ہوگا، اس کے علاوہ ان کے ویکلی سیشنز ہوں گے، اینڈ پہ ان کو جوتے دیے جائیں گے، سارا کچھ ان کی ڈاکومنٹیشن، پکچرز وغیرہ ہر چیز ریکارڈ رہتا ہے، اور بچے ماشاءاللہ ان کے پاؤں تو بالکل نارمل بچوں جیسے دکھتے ہیں، اگر نہ کوئی چھوٹا بڑا پن ایسا کچھ بھی نہیں۔ جبکہ سرجری کی صورت میں ایک کامن جو کمپلیکیشن ہم دیکھتے ہیں کہ جو سرجری جس پاؤں کی ہوتی ہے وہ سائز میں تھوڑا چھوٹا رہ جاتا ہے دوسرے پیر سے آپریٹ کے بعد، سیدھا ہو جانے کے باوجود، جبکہ پلستر یا پونسیٹی ٹریٹمنٹ کے تھرو اس کے پاؤں کے سائزز بھی برابر رہتے ہیں۔ یعنی جو دیکھیں بچے کے ایک پاؤں بڑا ایک چھوٹا ہے، جو ایک طرف جوتا کھلا لگتا ہے ایک طرف، تو یہ بہت زیادہ پرابلم ہے۔ رننگ کرنا، فوجی وغیرہ بنتا ہے تو اس کو ڈیفیکلٹی ہے کہ ایک طرف جوتا بڑا ہے، جبکہ اگر پلستروں سے علاج ہو جاتا ہے ایٹ برتھ، پیدائش کے فوراً بعد ہی شروع کر دیتے ہیں، تو وہ 4 ماہ کے اندر اندر اس کے پاؤں بالکل سیدھے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے ہی، اور پھر وہ جوتے پہن کے اچھی لائف گزارتے ہیں۔ شروع میں جوتے پہناتے ہیں، بریسز جنہیں ڈی بی شوز کہتے ہیں، اور کچھ ٹائم کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ گرکی ہاسپٹل سے وابستہ ہیں تو میں چاہوں گا کہ گرکی ہاسپٹل کا کوئی ایسا یادگار واقعہ کسی ایسے مریض کا کہ جو بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو اور آپ کے علاج سے صحتیاب ہو گیا ہو۔ جی، گرکی ہاسپٹل آپ کو جیسے پتہ ہے کہ آرتھوپیڈکس میں ایک معراج رکھتا ہے، پروفیسر عامر عزیز صاحب کی ویژن، ان کی لیڈرشپ میں گرکی ہاسپٹل نے بہت زیادہ ایکسیل کیا ہے، بہت سارے ڈپارٹمنٹس، سب اسپیشلٹی، مطلب صرف آرتھوپیڈکس نہیں، آرتھوپیڈکس میں پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک، پیلوس، اسپورٹس، آرتھوپلاسٹی، اپر لم، ہینڈ اینڈ اپر لم ڈپارٹمنٹ، ڈیفارمٹی کریکشن، اس طرح کے بہت سارے فردر اسپیشلٹیز بن گئی ہیں۔ سالانہ بہت بڑا نمبر ہے ہاں سرجریز جی، کا۔ اور اسپیشلٹیز میں ہر اسپیشلٹی بہت میریکلز کر رہے ہیں۔ اسپائن، سوری میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا، جو کہ سر کا بھی اسپیشلائزڈ فیلڈ تھا، اور اسپائن کے اندر بھی ڈیفارمٹی کریکشن، کمر کا ٹیڑھا پن، اس میں بہت حد تک ونڈرز کر رہے ہیں۔ ایک ہیلو پیلوک ٹریکشن ڈیوائس ہے جس کو ہم نے ماڈیفائی کر کے ایک زیادہ اپلیکیبل بنایا ہے، اس سے میریکلز ہو رہے ہیں، اور وہ دنیا بھر میں کنٹریز فالو کر رہے ہیں جن کے اندر اسپائنس کی بہت زیادہ پرابلم ہے۔ اس کے علاوہ لیزر آف سے فٹ کریکشن، پیلوس کے اندر جو کمپلیکیٹڈ بون ہے باڈی کی سب سے، اس کی ٹراما مینجمنٹ، اس کے اندر آرتھوپلاسٹی، اس میں ہماری ٹیمز بہت زیادہ اچھے میریکلز کر رہی ہیں۔ تو اس طرح سوڈ آرتھروسس ایک بچوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ چیز ہے جس میں ہڈی کے جڑنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ پیدائشی طور پہ ہڈی کے اندر ایک جینیٹک ایرر ہوتا ہے، یعنی کہ ہڈی کے اندر ایک پورشن ہوتا ہے جو جڑنے ہی نہیں دیتا ہڈی کو، اس کے اندر ہم نے بہت کمپلیکس کیسز کیے ہیں۔ ایسے بچے بھی ہیں جو چلتے نہیں تھے، ان کو ہم نے چلایا ہے، ٹانگ لمبی کرنے کے کیسز ہیں، ٹیومر سرجریز بہت جی اب جی ماشاء اللہ ہو رہی ہیں جس میں بہت کمپلیکیٹڈ ٹیومرز ہیں۔ ٹیومر سرجریز کے بارے میں بھی بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اس میں بھی مریض وہی جس طرح بچوں کے ڈیزیز کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ بعد میں کرائیں گے، ٹیومر کے متعلق بھی کچھ اس طرح کی ہماری سوسائٹی میں اپروچ ہے، اگرچہ بچوں اور بڑوں دونوں میں کامن ہے، لیکن یہ اس کو پہلے وہ دم وغیرہ اور دوسرے طریقہ کار یا ایٹ لیسٹ نان میڈیکل طریقوں سے اس کو کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور وہ بہت ایڈوانس اسٹیج پہ آ جاتا ہے۔ تو میریکل سٹوریز بہت زیادہ ہیں، کمر کے ٹیڑھے پن سے لے کے بچوں کے پاؤں کے ٹیڑھے پن، نان واکر بچوں سے، یعنی جو واک نہیں کر پائے کبھی، سیریبرل پالسی جو کہ فزیو میں بھی بہت کامن پیشنٹ آتے ہیں، جی جی اس کی بھی ہم سنگل ایونٹ ملٹی لیول سرجریز کرتے ہیں جس میں ان کے مسلز ریلیز کرتے ہیں۔
تو ایسے بچے جو کہ ادھر نیز پہ چل رہے ہوتے ہیں تو انہیں ہم واکنگ پیشنٹس بنا دیتے ہیں. تو یہ میریکل سٹوری سے بھرا ہوا ہے گرکی ہاسپٹل. اور یہ چیز دیکھ کے ہمیں ایک وہ پازیٹیو انرجی بھی ملتی ہے، عامر صاحب کی پرسنالٹی سے بھی ملتی ہے کہ آپ مریضوں کے کام کرتے ہیں، مریض چلتا ہے تو آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ میں جو ایفرٹ کر رہا ہوں یا میں جو اپنا کام کر رہا ہوں، جو میں اپنی ایفرٹ پٹ کر رہا ہوں، اس کا ایک رزلٹ مجھے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، چونکہ موضوع کو تو ہم نے کافی حد تک کور اپ کر لیا ہے، میں چاہوں گا کہ کچھ سوالات آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی پوچھے جائیں. جی. ڈاکٹر صاحب، اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ اچھا، آرتھوپیڈک کا انتخاب ایک مشکل انتخاب تھا، اور میں نے MBBS کی لائف میں کچھ سوچ لیا تھا کہ میں نے سرجن بننا ہے. کچھ ٹیمپرامنٹ اور چیزوں اس سے میری ان لائن تھی. سرجن کون سا بننا ہے یہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی ارلی لائف میں یا ارلی ہاؤس جاب کے ڈیز میں. لیکن میں نے بتدریج دیکھا کہ آرتھوپیڈک سرجری ایک ایسی سرجری ہے جس میں ایک اچھی سرجری ایک پیشنٹ کو ڈسیبلٹی سے ایبلٹی میں لے جاتی ہے، ایک پیشنٹ کو بیڈ باؤنڈ سے موبائل کر دیتی ہے، اور ایک گھر کے کمانے والے فرد کو بے روزگاری سے روزگار میں یعنی کمانے کے قابل واپس بنا دیتی ہے. تو اس میں ایک بہت لائف چینجنگ ایلیمنٹ نظر آتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سرجریز بھی. اور بہت اچھی سرجری نیورو سرجریز بھی ہیں، ابڈومینل سرجریز بھی ہیں، پلاسٹک سرجری بھی میریکلز کر رہے ہیں، فیشیل چینجز وغیرہ. لیکن جو ہماری سوسائٹی کا برڈن ہے کہ لوگ ڈسیبلٹیز میں لائف گزار رہے ہیں، اس سے وہ کمانے کے قابل، چلنے کے قابل ہو جائیں، تو اس میں مجھے لگا کہ آرتھوپیڈکس ایک ریلیٹیولی بہت بنیادی چیز ہے جو کہ میریکلز کر سکتی ہے، ایک پیشنٹ کو ڈسیبلٹی سے ایبلٹی میں ایک اچھی سرجری سوئچ کر سکتی ہے. تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یقیناً زندگی میں اساتذہ کا ایک بہت اہم کردار ہے. آپ کے کوئی ایسے ٹیچرز کہ جن کا آج آپ نام لے کر شکریہ ادا کرنا چاہیں؟ بہت سارے ٹیچرز نے میری لائف بلڈنگ میں بہت کردار ادا کیا، لیکن اگر میں سب سے زیادہ کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، پروفیسر عامر عزیز صاحب اور سر کے ساتھ جو سارے ٹیچرز ایسوسیٹڈ ہیں، پروفیسر عتیق الزمان، باقی گرکی کے سارے پروفیسر حضرات، ڈاکٹر عمیر ندیم، ان ساروں نے ہماری لائف کو بہت پازیٹیولی انفلوئنس کیا. جو ریئل لائف چینجنگ، لائف شیپنگ ٹریننگ تھی وہ میری گرکی میں تھی. اس کے علاوہ میو ہاسپٹل میں نے انیشیل ٹریننگ کی، کنگ ایڈورڈ سے گریجویشن کی. وہاں جو ٹیچرز نے پڑھایا اوبیسلی وہ سارا کام آیا، لیکن جو پریکٹیکل چیز ہوتی ہے وہ ساری زندگی زیادہ ساتھ جاتی ہے. تھیوری بھی اوبیسلی ان لوگوں نے بھی اپنی پوری ان پٹ دی، ہم نے ان سے سیکھا. انہوں نے جس نے اناٹمی پڑھائی، آج ہمیں اس اناٹمی کی بیس پہ ہی ہڈیوں کی سمجھ آتی ہے. ایسا ہی. ان کا بھی اتنا ہی کردار ہے، لیکن جنہوں نے کام سکھایا، پریکٹیکل ورک سکھایا، ان کا زیادہ رول ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ایون کہ اسکول ٹیچرز وغیرہ ساروں کا ہم بہت ریگارڈ کرتے ہیں. جہاں کہیں موقع ملتا ہے ان سے ملنے کا، ان کی خدمت کرنے کا. ہمارا شعبہ بھی تھوڑا ایسا ہے کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ہر کسی کو اس سے تھوڑا سا کام انٹریکشن آتا ہی بالکل ہے. ایسا ہی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز لے کے اپنے پیرنٹس کو آتے ہیں، خود بھی جو ماشاء اللہ زیادہ عمر کے ہمارے ٹیچرز ہو گئے ہیں وہ خود اپنی پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے جو ان سے سیکھا چلیں کچھ ریٹرن ہم بھی دے پائے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم پیشنٹ کی خدمت کرتے ہیں تو اس میں بھی دعائیں جہاں ہمیں مل رہی ہیں، ہمارے پروفیسر عامر عزیز صاحب کو، گرکی کی ٹیم کو، سب کو مل رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا چونکہ ملک سے باہر بھی ایک وسیع تجربہ رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ وہ تجربات بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی، میں نے فیلوشپ کی ہے ٹرکی میں، اور اس میں موروں کے متعلق AO اسپائن فیلوشپ تھی. ایک AO پروگرام ہے جو کہ فیلوز کو دوسرے کنٹریز میں ایکسپوجر کے لیے بھیجتا ہے. اس میں نے لیو ہاسپٹل استنبول میں کام کیا ہے. اس کے علاوہ ٹرکی میں نے ایک گیٹ انالیسس، یعنی یہ بچوں سے متعلق پرابلم ہے کہ وہ بچے جب چلتے ہیں تو اسے انالائز کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا بنیادی فالٹس یا پرابلمس ہیں اور ان کو کیسے کیسے ایڈریس کرنا ہے. تو گیٹ انالیسس کے کورسز وہاں پہ میں نے اٹینڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنلی پیپرز، پبلیکیشنز اور انٹرنیشنل کانفرنسز میں شرکت. تو یہ ایک نالج شیئرنگ کا میتھڈ ہے جس میں ہم ان کے کچھ نالج سے سیکھتے ہیں، کچھ اپنا پریزنٹ کرتے ہیں، اور اپنی جو چیزیں پریزنٹ کرتے ہیں ان سے وہ نوٹس لے کے جاتے ہیں. کچھ وہ اس میں سے بتاتے ہیں کہ اس کو آپ فردر کیسے امپروو کر سکتے ہیں. پھر ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ دنیا بھر میں ان کے کانفرنسز میں شرکت کرتے ہیں، تو وہ بھی کچھ ہمیں آ کے ٹیک ہوم میسیجز بتاتے ہیں. تو اس سے ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر سے یہ ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی، ایڈوانس کیسز، روبوٹک نی سرجری بھی گھرکی میں آ گئی ہے. یس. تو یہ سارا کچھ، اور ہم ان ہینڈ ٹو ہینڈ یعنی پیرلل ہیں دنیا بھر کے کیسز میں، یعنی جو دنیا بھر میں ایڈوانس کام ہو رہے ہیں وہ ہم اپنے ہاسپٹل میں کر رہے ہیں. تو یہ اسی ایکسپوجر کی وجہ سے، اور اسی ایکسپوجر کی وجہ سے ہم یہ سارا کچھ کر پا رہے ہیں. ٹھیک
ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آخر میں ایک خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. جی ناظرین کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بچوں میں پیدائشی طور پہ پاؤں کا ٹیڑھا پن، کولے کے جوڑ کا باہر ہونا، کمر کا ٹیڑھا پن یا گردن کا ٹیڑھا پن، یہ قابل علاج مرض ہیں، اور جتنی کم عمر میں ان کا علاج کرایا جائے اتنا اچھا رزلٹ آتا ہے، اتنے اچھے فوائد آتے ہیں، اتنی نیئر نارمل لائف بچہ گزارتا ہے، بنسبت یہ کہ اس انتظار میں رہا جائے کہ بچہ بڑا ہوگا تو پھر دیکھیں گے. یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے خطرے کو آپ اس کا حل کرنے کی بجائے ٹالتے رہیں، اس سے اپنی منہ پھیر لیں، اور وہ جب بالکل سر پہ یا بالکل ناقابل علاج حد تک چلا جائے تب اس کے متعلق دھیان دیں. تو بچوں کے پیدائشی اور ڈیولپمنٹل یعنی کہ جو بڑھوتری کے ساتھ ساتھ آرتھوپیڈک مسائل ہیں، اس کے لیے پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ یا ایسے ہاسپٹل جن میں پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک ٹیم ہے اس کا بر وقت علاج کروائیں. بچوں کو آج کل کے ماڈرن لائف سٹائل میں شیمنگ اور باڈی شیمنگ ان چیزوں سے بھی بچائیں اور اچھے اور دیر پا رزلٹس حاصل کریں. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ایک بار پھر انتہائی مشکور، انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. جی ہاں ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر جواد الحق، کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر، گھرکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہاسپٹل لاہور. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.